ناصر حسین شاہ صاحب، ابھی آپ نے عرفان علی کاٹھیا صاحب کی بات سنی، ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کے، انہوں نے کہا 3 سے 4 دن کے اندر وہ پانی جو کہ چناب اور راوی والا ہے وہ پہنچ جائے گا، اور ستلج والا تھوڑا ڈیلے ہوا ہے، آبویسلی وہ بھی ہفتے تک میں پہنچ ہی جائے گا. سو ایسی سچویشن میں سندھ کی تیاری ہے کہ سندھ اننڈیٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل، ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی ہوئی ہے، اور آج بھی ہم وزٹ پہ ہی ہیں. اس وقت بھی ہم صبح قطب بیراج پہ تھے، اور وہاں سے پھر پتھر بیراج اور پھر جتنی امبیکمنٹ ہے ہماری ریور کی ان کو چیک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اریگیشن منسٹر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ہمارے دیگر کی جو کلیگز ہیں اور انتظامیہ، وہ سب لوگ ساتھ ہیں. تو ہم نے مکمل یہ تیاری کی ہوئی ہے، اور بالکل صحیح فرما رہے تھے کاٹیا صاحب کہ یہ سچویشن جو ہے اسی طرح سے پانی آ رہا ہے، اور لیکن ہم صحیح اندازہ ہمیں 2 دن کے بعد ہوگا جب یہ ٹریموں پہ پہنچے گا، اور پھر اس سے آگے آتا ہے، اور اس کنجنت پہ جب آئے گا تو اس سے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے ریلیف کیمپس بھی قائم کر دی ہیں، اور جو سپر فلڈ کی تیاریاں ہوتی ہیں ان کو ہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا شاہ صاحب اسٹے ود می. رانا صاحب، این ڈی ایم اے کا رول ود ریگارڈز ٹو کوآرڈینیشن ود پی ڈی ایم اے اس ٹائم پر پنجاب میں ضرورت ہے. 3-4 دن بعد، 5 دن بعد، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، لیکن سندھ میں ضرورت پڑ سکتی ہے. اس سے پہلے کے پی کے میں ضرورت پڑی. اس سے سیٹسفائیڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کنسیڈرنگ کہ اس بار انپریسیڈنٹڈ پانی آیا؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق نہ این ڈی ایم اے کو کافی ٹیکنالوجیکلی سوپ اپ کیا گیا، لیکن کوآرڈینیشن کے اوپر ہی زور دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید جو ہے، جو پی ڈی ایم اے کے ہیڈ ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ کریں گے کہ این ڈی ایم اے ود دا پی ڈی ایم ایز آف 4 پروونسز بڑی اچھی کوآرڈینیشن کرتا ہے. اور یہ کوآرڈینیشن نہ صرف جو ہے آپ کو فور کاسٹنگ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جو ریسکیو میجرز ہیں اور اوور آل پورا ایک کمپریہنسو جو اس معاملے کو دیکھنا ہے اس کے لحاظ سے کی جا رہی ہے. رن صاحب، لیکن اب کوآرڈینیشن سے تو آپ سیٹسفائیڈ ہے، لیکن کوآرڈینیشن انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہو پا رہی ہے. انڈیا بنگلہ دیش کے اندر بھی پانی کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کرتا آیا ہے، کرتا ہے، ایک کولڈن کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے. اب انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہوا، تو اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ وہاں ڈیم بنا دے گا تو ہمارے یہاں کے پانی رک جائیں گے. دوسرا مسئلہ وہ ہے جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک چینل سے تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو اس ٹائم پر جو ہمارے یہاں نقصانات ہوئے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی ہم کتنا اجاگر کر سکتے ہیں کہ بھارت کی منظم سازش بھی ہے، اور ساتھ ہی ان کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے پورا ریجن سفر کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر حتمی فیصلے پہ آنے کے لیے کہ یہ واقعی بھارت کی سازش ہے، میرے خیال سے زیادہ پانی کو نہ کوئی اتنے بڑا جب پانی کا تناؤ آتا ہے اور اتنی میسو لیول کے اوپر آپ جب کلائمیٹک چینجز کا امپیکٹ آتا ہے تو اس کو کوئی بھی کنٹین نہیں کر سکتا. آپ یہ ضرور ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کیونکہ مانسون چل رہا تھا تو وہ اپنے ڈیم سے کنٹینیوسلی پانی جو ہے وہ اس کا اخراج کرتا رہتا اور کر سکتا تھا اور ایک دم سے نہ کرتا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، اگر ہم بھی چاہیں، جب یہ فلڈز آئے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ کے پاس کوئی اتنی ایسی کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ڈیمز بنائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چناب، جہلم اور چناب، راوی اور ستلج کے اوپر، یہ تو جب وہاں سے انڈیا سے آئے تو ایسی یہاں کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں آپ ڈیمز بنائیں. تو یہ تو اٹ از اے کلائمیٹک امپیکٹ ہے. اس میں جو چیز مینج کرنے والی ہے وہ انلیگل جو رستے کے اندر کنسٹرکشنز ہیں، جو ریور بینک کے ارد گرد جو لوگوں کی آبادیاں ہیں، اس کو جو ہے مینج کرنا ہمیں چاہیے کہ وہ وہاں نہ ایگزسٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ دس تھنگ کین ہیپن. اب یہ میں کہوں کہ یہ جو ہے بھارتی جارحیت ہے، میں اس کنکلوژن پہ نہیں آ سکتا. میران صاحب، آپ کی حکومت میں سے، فیڈرل گورنمنٹ میں سے بذات خود میں نے آف دا ریکارڈ اینڈ فیو انسٹنسز آف آن ریکارڈ میں نے بھی سنا ہے جی، لیکن آپ اسے سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ وی نیڈ ٹو میک اے اسٹڈی کہ بھارت کتنا پہلے ایکسکریٹ کر سکتا تھا، اور کیا جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس کو وہ کیا کنٹین کر سکتا تھا یا نہیں. تو یہ اس کو ٹیکنیکلی طور پہ جب تک کوئی اس کے اوپر اسٹڈی نہیں ہوتی اور ڈیٹا نہیں آتا تو ایٹ لیسٹ آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ کہ یہ
जानते बूझते हुए किया हुआ है। देखें हम भी अगर इसको कंटेन करना चाहें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। ठीक हो गया। अच्छा काठिया साहब, आपने भी इस बात का जिक्र किया है, आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसने बड़ा प्रॉब्लम दिया है। हमने केपीके में भी ये देखा था, दरिया सवात के इर्द गिर्द जो रिजॉर्ट्स बने हुए थे, जो होटल्स बने हुए थे, उन्होंने बड़ा मसला किया था। और यहाँ पंजाब के अंदर हाउसिंग स्कीम्स का बहुत मसला है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन के हुकूमत ने एंड प्लानिंग कि हुकूमत ने किस हाउसिंग स्कीम को एनओसी देना है और किसको नहीं देना चाहिए वाटरवेज के हिसाब से, पीडीएमए का कितना किरदार हो सकता है इसके अंदर? मैम अब ये ओवरऑल इसको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें देखना होगा कि ये अब जितने भी इस वक्त हमने डेवस्टेशन देखी, हम आज और कल सीएम साहबा के साथ सियालकोट नारोवाल के अजलाब हमने देखे, पानी उन नालों से भी जो शीट फ्लडिंग में के थ्रू बाहर आया हुआ है वो वापस उसी जगह से जा रहा है जो कभी पिछले 100 साल के उसके नेचुरल ग्रेडियंट के रास्ते हैं। कोई नया पानी ने रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो नाउ इज द टाइम कि ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये जो पानी के प्रॉपर रास्ते हैं इनको हमने खाली करना होगा और फिर ही जाके ये आगे हम रेजिलियंस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से अब हमारे साथ ये आगे भी हो सकता है, इसमें तो बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल पहले बात हुई, मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करता चलूँ कि एनडीएमए ने और ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल थी वो इतनी मिसाली थी। शुरू से प्रोजेक्शन से लेके अब तक पूरी हैंड होल्डिंग एनडीएमए हमारे साथ कर रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे अदारे जो खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू ने जो अभी तक ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें तकरीबन कोई 1500 से 1800 बोट्स, ये तमाम अदारों की मिला के वो लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त किया जा रहा है। तो ये दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स और इनसे बिल्कुल सबक सीखना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए हमें तैयारी करनी होगी। राइट। शाह साहब, एनडीएमए सिंध के साथ इस वक्त उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी जा रही है? आप भी कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि पंजाब की तरफ से तो हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन इज A1। जी, मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन में है और सबकी बात है और एनडीएमए के जनरल साहब की भी हमारे उससे राब्ता है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और इस दफा भी जो भी सपोर्ट उनका है वो हमें सपोर्ट करेंगे। फिलहाल तो हम पीडीएमए जो है हमारा और फिर डीडीएमए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन है और अपना काम करते हैं सब मिलकर। गॉट इट। शाह साहब, आपकी फिर आवाज कट रही है।